میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، کیمرے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ دو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک جرم لکھ رہے ہیں، ان کے سامنے گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال پڑھ، اس کے مطابق تیرا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہ کھولے گا، جب یہ دیکھے گا، ہو یہ تو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ آج تو سائنس نے آخرت سمجھانا آسان کر دیا، موبائل کے اندر ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہو موبائل تو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق، جس اللہ نے انسان کو بنایا، ذہن دیا، اس نے ایسی مشینریاں اور ایسی اس قسم کے ریکارڈنگ بنا دی، تو دونوں جہانوں کے بادشاہ کا نظام کیسا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا نظام سامنے آ جائے گا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ کَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ظاہراً تو نہیں پتا دل میں کیا پلان بن رہا ہے، اس کو رب وہ جانتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ پھر بھی اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کہا بتا مجھ میں کیا چیز اچھی لگی، کس وجہ سے مسلسل مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ جھیل نما آنکھیں، جیسے عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ویسے خواہ کے دوسرے کو آسمان تک لے کے جاتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جھیل نما آنکھیں، فلاں فلاں فلاں۔ کہا وہ عام عورت نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی، گھر چلی گئی، گھر کے اندر کی، اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا، ایک پلیٹ میں رکھا، اپنی خادموں کو دیا، اس پہ کپڑا ڈالا، کہا جا کے دے دو حسن کو، جا کے دے دو۔ کہ ان آنکھوں کی وجہ سے، جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کسی ایماندار کو مبتلا کرے فتنے کے اندر، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو جہنم کی آگ کے ایندھن بنا رہی ہیں، ایمان والے کو اسلام سے ہٹانے کا کیونکہ بدنظری وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں بدنظری وہ گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت سے جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ جس آنکھ سے ہر انسان غیر اللہ کو دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، یہ آنکھ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت، ہزاروں واقعات ہیں اس کو، ہزاروں واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے اللہ ایمان کی نعمت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ کہا وہ آنکھیں جس کی وجہ سے ایک ایمان والا فتنے میں مبتلا ہو جائے، وہ آنکھیں جن کی وجہ سے ایمان والا کفر میں داخل ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جا کے دے دینا۔ آنکھیں نکالی، دے دی۔ حسن بصری کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ساری رات روتے ہوئے گزری جب وہ حالات دیکھ کے، اتنی اللہ کی ولی اور اتنی اللہ سے تعلق۔ کہا صبح ہوئی، بھاگتا ہوا اس عورت کے دروازے پہ گیا، جا کے معافی مانگوں، کیا دیکھتا ہوں واقعے سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے، رو رہی ہے، اور گھر کے اندر رو رہے ہیں سارے ماحول، کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا روتے ہوئے وقت گزرا، خواب کے اندر جا رہے تھے، خواب میں وہ عورت سامنے آ رہی، میں نے کہا کہ بتاؤ کوئی نصیحت کر دو۔ کہا اس کی دو نصیحتیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں حسن بصری، یاد رکھنا جب تنہائی کے اندر ہو، وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تنہائی کے اندر ہو تو اللہ کے ذکر میں مبتلا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے میرا دل؟ مجھے اور آپ کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ 3 علامتیں ہیں، اگر میرے اندر وہ 3 علامتیں ہیں، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ دل کیسے سیاہ ہوتا ہے؟ وایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی نے دیکھ لیا، دیکھے نا میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں، آپ دیکھیں اکثر نوجوانوں کو اگر کہا جائے یار یہ نہ کرو، مناسب نہیں ہے، سارے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، سب کے سامنے آپ سگریٹ پی رہے ہو، سب کے سامنے آپ نے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہو، سب کے سامنے موبائل کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، نہ کرو، معزز لوگ ہیں تو ہونا مجھے کیا ہے؟ میں ان کے گھر سے کھاتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا ہوں، میری اپنی قبر ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ گویا کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کی جھجک ختم ہو چکی ہے۔ ورنہ ایمان والا تو وہ تھا گناہ ہونے کے بعد اس کو چین سے یہ نہیں بیٹھ سکتا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جائے اس کی رات کی نیندیں اڑ جائیں،
یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ گناہ ہونے کے بعد پریشان ہو جانا، گناہ ہونے کے بعد اپنے اوپر پریشانی کے تاثرات، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پکا مومن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ گناہ اس سے ہو گیا کیونکہ یہ کمزور تھا، کیونکہ یہ کمزور تھا، اس سے گناہ ہو چکا ہے۔ جی گناہ کا ہونا بری بات نہیں، گناہ پہ جمنا بری بات ہے، گناہ کا ہونا انسانیت کی علامت ہے۔ کون فرشتہ ہے، کون نبی ہے؟ صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں، اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ جس انسان کے ساتھ، جس کے ساتھ انسانیت کا لفظ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ وقت کا ولی اللہ کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بہت بڑا پیر کیوں نہیں ہے، بہت بڑا عالم دین کیوں نہیں ہے، بہت بڑا شیخ الحدیث کیوں نہیں ہے، گناہ اس سے بھی ہوگا۔ کیوں کہ وہ انسان ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ لیکن گناہوں کے بعد آگے آئے گی بات، فوراً رجوع کرنا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، جب گناہوں کی جھجک ختم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل میرا سیاہ ہو چکا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ کان نیکی بوجھ لگنے لگ جائے، نیکی بوجھ محسوس ہو۔ مسجد میں جاؤں گا، گھر میں بیٹھا ہوگا، ابھی بیان چل رہا ہے نا یار، ظاہر ہے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے گھر میں بیٹھے ہوں گے، فارغ بیٹھے ہوں گے، غسل بھی کیا ہوگا، تیاری بھی کی ہوگی، بار بار گھڑی کو دیکھیں گے، ابھی 1:30 نہیں ہوا، ابھی 1:35 نہیں ہوئے، ویسے بھی ٹائم آگے ہو جاتا ہے، ہم 1:35 پہ گھر سے نکلیں گے، ابھی دوسری اذان کے انتظار میں، جب دوسری اذان ہوگی تب میں گھر سے نکلوں گا۔ یہ کس بات کی علامتیں ہیں؟ ہاں ایک آدمی مصروف ہے، کام سے واپس آیا، گھر میں غسل کر رہا ہے، اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ ایک آدمی فارغ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر اور اس انتظار کے اندر ہے کہ دوسری اذان ہو جائے، گویا کہ نیکی کی توفیق اللہ چھین رہے ہیں، اطاعت کی توفیق اللہ اس سے چھین رہے ہیں۔ فرمایا نیکی بوجھ لگے گی، مسجد میں جانا بوجھ لگے گا، اذان ہو جائے گی، گھر میں بیٹھا ہوگا، 5 منٹ گزر کے بیٹھا ہوگا، نہیں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، گھر سے ماں بار بار آواز کرے کہ بیٹا نماز اذانیں ہو چکی ہیں، امی ابھی 8 منٹ باقی ہیں، باپ بھی بیٹا ہوگا، بیٹا بھی بیٹا ہوگا، ماں بیچاری آوازوں پہ آوازیں دیتی ہوگی، بیٹا چلے جاؤ چلے جاؤ، نہیں ابھی 1 منٹ باقی ہے، آدھے منٹ کا راستہ ہے، مسجد قریب ہے، میں بھاگ کے چلا جاؤں گا، ٹائم پورا ہو گیا۔ پھر یہ مزے سے اٹھے گا، سستی کے ساتھ آئے گا، 1-2 رکعتیں بھی اس سے چھوٹ جائیں گی، بھاگتا بھاگتا آئے گا۔ تو گویا کہ نیکی اس کو بوجھ لگ رہی ہے، مسجد میں جانا بوجھ لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے، تسبیحات ہوتی نہیں ہیں اس سے۔ تو جس وقت نیکی بوجھ محسوس ہو جائے، سمجھ جانا کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تیسرا کیا کہ جو سمجھانے والا ہے وہ برا محسوس ہوگا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو جب سمجھاتے ہیں تو کیا دشمنی سے سمجھاتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی دوست کو سمجھاتا ہے تو دشمنی سے سمجھاتا ہے؟ جی۔ آج تبلیغی جماعت والے آگے مسجد کے اندر یہاں سے چلے گئے، جا کے اس کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، کیا یہ اس کے دشمن ہیں؟ مسجد کا امام، مسجد کا قاری صاحب، مسجد کا مولوی صاحب جا کے سمجھاتا ہے کہ بھائی ایسے نہ کرو، نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے فلاں فلاں کام نہ کرو، یہ نہ کرو، جہاں مول صاحب کو دیکھیں گے وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو سمجھانے والا برا لگنے لگ جائے گا، سمجھانے والا دشمن محسوس ہوگا۔ تو سمجھ جانا اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو سمجھ جانا دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کر 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 کے اس حال تک پہنچ چکا ہے کہ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ نے چھین لی، نیکیوں کی طرف جانا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، گناہ کی جھجک اس سے ختم ہو چکی ہے اور سمجھانے والے اس کو برا لگ رہا ہے، تو اس وقت انسان یہ سمجھ جائے کہ میرا رب مجھ سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ میرا دل گناہ کر کر کے اتنا سیاہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ تو ڈھیل دیتے ہیں چھوڑتے، لیکن بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں جب گناہ ہو جائیں تو گناہ کے صرف اخروی نقصانات نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے صرف اخروی نقصانات ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان کو دنیاوی کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے الداء والدواء کتاب کے اندر اس کے نقصانات نقل کیے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کا عادی ہوتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، دنیاوی نقصانات اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اطاعت سے محرومی ہو جاتی ہے، اطاعت سے محرومی ہو جاتی ہے، نیک اعمال کا دل نہیں کرے گا، نیک اعمال کا نماز مشکل سے پڑھے گا، باپ کی ڈانٹ سے
اور بیٹوں کی شرم سے باپ آئے گا، ماں کے بار بار کے پکارنے کی وجہ سے اٹھے گا، دل ہی نہیں کرے گا مسجد جانے کا، نماز پڑھنے کا اور اطاعت کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق اللہ اس سے چھین لیں گے۔ تلاوت کا دل نہیں کرے گا، مہینے گزر جائیں گے قرآن کھولنے کی توفیق اس کو نہیں ہوگی، ہفتوں گزر جائیں گے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور یوں ہی نیکیوں کی محفل میں پروگرام ہوگا مسجد کے اندر، وہاں جا کے بیٹھنا مشکل ہوگا۔ ہاں کھانے کے وقت اکثر آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے اندر جب تلاوت ہوتی ہے، نعت بیانات ہوتے ہیں تو مجمع کتنا کم ہوتا ہے، بالکل آخری وقت کھانے کا ٹائم ہوتا ہے مجمع بڑھ جاتا ہے۔ اچھی میں آج رات کو میچ تھا تو کتنے لوگ تھے میچ کے اوپر، کتنے دیکھنے والے تھے، گھنٹوں بیٹھتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں۔ ادھر باہر جا کے دیکھیں اگر میچ ہو کوئی کھیل رہا ہو تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، شادی کی محفل ہے تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جو نیکی کی مجلس ہوگی، محفلیں ہوں گی، قرآن کی محفل ہوگی، نعتوں کی مجلسیں ہوں گی، تلاوتوں کی مجلسیں ہوں گی، بیانات ہوں گے، پروگرام ہوں گے، وہاں ایسے اکتاہٹ پیدا ہوگی، تھوڑا لمبا ہو جائے گا، بہت سا بس اور تو بہت اچھا تھا، پروگرام بہت لمبا ہو گیا، نہیں تو یہ اکتاہٹ میں نیکیوں کی محفل کے اندر دل نہیں لگے گا، اچھی بات سننے کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کہ اطاعت سے محرومی ہو جائے گی۔ دوسرا کیا ہے کہ دل بے چین ہوگا، دل بے چین ہوگا، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ اس کے پاس موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، بے چین۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، کمروں کے اندر اے سی لگے، ایئر کنڈیشن روم کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کمبل لے کے، باہر گرمی ہے لیکن کمبل لے کے لیکن سکون نہیں ہے، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، سکون نہیں محسوس ہو رہا، پریشان ہو رہے ہیں، اندر سے بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے دنیاوی نقصانات۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ اطاعت سے محروم کر دیتے ہیں، عبادات کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ دوسرا نقصان اس کا کیا ہے کہ دل بے چین رہے گا، بے چینی محسوس کرے گا، یار سب کچھ ہے، کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن بول صاحب دل بہت بے چین ہے، تنگ ہوا ہوں، دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ہی دوں۔ تیسرا یہ ہے کہ زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ مول صاحب پہلے لاکھوں لوگوں نے دینے تھے، آج حالات ایسے آ گئے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں، مال سے برکت ہوگی، گھر کے سارے 8 کے 10 بیٹے ہیں، سارے کے سارے کمانے والے ہیں، لیکن خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ مول صاحب سارے کما رہے ہیں، اچھا کام ہے، سب کچھ ہے، لیکن خرچے بہت زیادہ ہیں، مہینے کی 2 لاکھ آمدن ہے لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ مال سے برکت ختم ہو جائے گی، زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، صحت سے برکت ختم ہو جائے گی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ چوتھا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے، دعائیں اس کی رد ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کسی کو کہیں بول صاحب آپ اللہ والے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ دعائیں کریں، اللہ سنتے سب کی ہیں، اللہ سنتے سب کی ہیں، لیکن ظاہر ہے جو انسان اس کی مثال سے آپ یوں سمجھیں، گھر کے اندر باپ کے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اطاعت فرما بردار ہے، ماں باپ کی بات ماننے والا ہے، وقت پہ اسکول جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، کام کاج گھر کے کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے، والدہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب وہ بیٹا باپ سے کچھ چیز مانگے گا تو ابھی زبان سے پورا جملہ نہیں نکالے گا، باپ کے ٹھیک ہے بیٹا، ماں سے کچھ مانگے گا تو ماں کہے گی ٹھیک ہے بیٹا تو بڑا اطاعت گزار ہے، کیونکہ ان کے سامنے۔ اور ایک بیٹا ہے جو نہ باپ کی بات سنتا ہے، نہ ماں کی بات سنتا ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں، اور ہمیشہ نافرمانی، جھگڑے روز کے روز گلیں، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے وہ کر دیا، اسکول مارک کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں، سبق کو یہ نہیں جاتا۔ اب یہ جب بات کرے گا، باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو بات سنے گا، بات اس کی باپ سنے گا، لیکن توجہ نہیں دے گا، انسنی کر لے گا، چھوڑو یار یہ ہماری کون سی مانتا ہے۔ تو یوں ہی جب انسان اللہ کا اطاعت کرنے والا ہو، یوں ہی جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، پھر ایک اس کا مقام، ایک اس مقام تک اللہ اس کو پہنچا لیتے ہیں۔ شروع میں ایک دم نہیں پہنچتا، شروع میں تو انسان مانگتا ہے، گھنٹوں مانگتا ہے، گھنٹوں مانگتا ہے، روتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو رونا بہت پسند ہے، گھنٹوں وہ روتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں اس مقام تک یہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں خواہش ہوتی ہے تو اللہ عرش سے فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر صرف دل میں خواہش کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یوں ہی ایک انسان کو نگار ہے، اللہ سنتے اس کے بھی ہیں، لیکن تھوڑا اللہ دیر سے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، مجھے فلاں دے دے، مجھے فلاں دے دے، اللہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال تو یوں ہے نا جیسے بیمار کہے کہ مجھے شوگر کا مریض ہے تو مجھے چینی دیں، مجھے مٹھائی دے، کچھ بھی دیں، تو ماں باپ کیا کہیں گے، بیٹا تجھے شوگر ہے، کیا خیال ہے مٹھائی اس کو دے دیں گے؟
نہیں دیں گے، کچھ اور چیز دیں گے۔ یوں ہی یہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ بندہ مانگ رہے ہیں مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے جائیداد چاہیے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اتنی صلاحیت ہے اس کے پاس، اگر میں اس کو یہی چیزیں دے دوں کہ ایسا نہ ہو تکبر میں مبتلا ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو فخر کر لے اور ایمان سے بھی اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، بعض اوقات فوراً دے دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، بعض اوقات تاخیر سے دعا قبول ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں دنیا کو چھوڑ یار، دنیا ہے ہی کیا، اللہ کے ہاں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے، کہا چھوڑ آخرت میں دیں گے، پھر اللہ آخرت میں اس کو اتنا نوازیں گے، اتنا کچھ اللہ اس کو دیں گے کہ جب یہ کہے گا ربا میں نے تو اتنے حج نہیں کیے، میں نے اتنا سب کچھ کیا نہیں، یہ سب کچھ اتنا کچھ مجھے تو نے دیا ہے، یہ تو جس کے 10 حج ہیں اس کو یہ محل ملا ہوا ہے، کہ اللہ میں نے تو 10 حج کیے نہیں ہے تو مجھے تو نے۔ اللہ کہیں گے دنیا میں مانگتا تھا نا کہ اللہ مجھے حج کے لیے قبول کر دے، تو مانگتا تھا تو خود دعا کرتا تھا میں قبولیت کے لکھتا رہتا، تو مانگتا تھا اللہ مجھے فلاں دے، تیری خواہشات کو میں ٹھوک اس کو ختم کرتا، خواہشات تیری ساری کی ساری میں نے دبا دی، اس کی وجہ سے جو میں نے انعامات آج دیے، پھر اس وقت کہے گا کاش میری کوئی ایک دعا بھی اللہ قبول نہ کرتا، آج سارا کچھ اللہ مجھے دے دیتا، آج سب کچھ اللہ مجھے دے دیتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعا مختلف انداز سے قبول کرتے ہیں، اگر فوراً دینا بہتر ہوتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، اگر کچھ ٹائم کے بعد ہوتے ہیں تو اللہ کچھ ٹائم کے بعد دیتے ہیں۔ تیسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر اس کا بدلہ سنتے ہیں، اگر نافرمان ہوگا، فاسق فاجر ہوگا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا پھر اللہ اس کی دعاؤں کو رد کر دیں گے۔ چوتھا کیا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ پانچویں نعمت جو گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا کہ نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا، نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا، نعمتیں اس کے پاس بہت زیادہ تھیں لیکن ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، حالات پہ حالات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب لاکھوں لوگوں نے دینے تھے، اب حالات ایسے آ چکے ہیں کہ میں نے لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں۔ مولوی صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ میں گھر کے اندر سے تقسیم کرتا تھا، لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے میں دیتا تھا، 500 1000 نیچے گر جاتے تھے، اٹھانے کی توفیق نوبت نہیں آتی کہ نیچے سے اٹھا لو، کوئی مانگنے والا آتا یا کسی کو کچھ دے دیتا تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ چکی ہے، نعمتوں کا زوال ہوگا۔ مولوی صاحب ایک وقت تھا گھر کے اندر 3 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، آج حالات ایسے ہیں کہ 1 کلو دودھ کے لیے ترستے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے آگے 2-3 گاڑیاں تھیں، آج موٹر سائیکل کے لیے ترس رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نعمتوں کا زوال کیوں شروع ہو چکا ہے؟ تو یہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ نعمتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اور چھٹا نقصان گناہوں کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہر کام کو ادھورا چھوڑ دیں گے۔ بول صاحب میں نے اس سے زمین کی ہماری ڈیل ہو رہی تھی، سارا کام ہو گیا بس اسٹامپ باقی تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہ کچھ ایڈوانس میں مجھے دے دیے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت اینڈ وقت میں سارا معاملہ ختم ہو گیا، کام اس کے ادھورے ہو جائیں گے۔ اس ہماری رشتے کی بات چل رہی تھی، 1 مہینہ ہماری منگنی چلی، اب شادی کی تیاریاں شروع تھی، اینڈ وقت میں انہوں نے انکار کر دیا، آخری وقت میں انکار ہو چکا ہے، سارے کام اس کے ادھورے ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر بیٹے کے رشتے کی بات ہو رہی ہوگی، سارے معاملات سب کچھ تیار ہوگا، آخری وقت ہوگا، اینڈ وقت میں انکار ہو جائے گا، ہر کام ادھورا اس کا رہ جائے گا، کوئی کام مکمل نہیں کر پائے گا، کاروبار شروع کرے گا، سارے پلان بنائے گا، یوں کرنا ہے، یوں دکان لینی ہے، اسباب جمع کرے گا، اینڈ وقت میں سارے کے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے کہ کام اس کے ادھورے رہ جائیں گے، کام اس کے ادھورے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے گناہوں کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ صرف آخرت میں نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اوپر بھی وبال انسان کا آتا ہے۔ اب ہم نے اس وبال سے کیسے بچنا ہے؟ رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، توبہ طائب ہونا ہے۔ آتے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے نہیں۔ لیکن آج کا معاشرہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کسی کے سامنے اس کا پردہ فاش ہو جائے، ساری زندگی اسی میری نگاہ سے اس کو دیکھے گا، ساری زندگی اسی نگاہ سے اس کو دیکھے گا، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کتنا مقام اس نے توبہ طائب ہو کے اللہ کے سامنے رو کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، میں اور آپ اسی کو اسی میری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، توبہ سے رجوع کرنے والا ایسا ہے، گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم نے توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے صلح، اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وجہ سے توبہ نہیں کرنی، یہ سوچ کے نہیں کرنی یار
میں توبہ تب کر رہا ہوں کہ میں اب سفید داڑھی ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میں فلاں گناہ کو چھوڑتا ہوں، میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا، بوڑھا ہو کہ میرے ساتھ یہ گناہ اچھا نہیں لگتا، نہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، یا میں توبہ تب کرتا ہوں کہ میں بہت بے عزت ہوتا ہوں، ذلیل ہو کے، نہیں، ذلت کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے میں نے گناہ کر توبہ کرنا ہے۔ اچھا، سب سے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے توبہ جس وقت کرنی ہے اس کے بعد اس محفل کو، اس مجلس کو چھوڑنا ہے، محفل اور مجلس کو، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، شیطان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ برا جو دوست ہوتے ہیں وہ شیطان سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا شیطان تو کافر ہے، شیطان تو وہ ہے کہ جس نے رب کے حکم کے انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکالا، اس کی وجہ سے جو برا دوست ہوگا، چلو برا ہی ہے نا، زانی ہے، شرابی ہے، دھوکے باز ہے، چور ہے، مسلمان تو ہے، وہ شیطان سے بدتر کیسا ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ بازو سے کان سے پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، شیطان صرف وسوسہ ڈالے گا، یہ فلاں کر، یہ کام کر، یہ کام کر، آگے اختیار آپ کو ہے، کریں نہ کریں، دل میں بات پہنچا دی اس نے، گناہ کا موقع اس نے دیا، گناہ تک آپ کو پہنچا، لیکن آپ کریں نہ کریں یہ اختیار آپ کو ہے۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ سب پلان ہی نہیں بناتا، گناہ کرواتا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، بول صاحب ہم ایسے نہیں ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں نہیں میں تو صرف اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہم تو بچپن سے دوست ہیں، ہم صرف بیٹھتے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں نسوار نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں آپ نشہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، میں صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یاد رکھیں شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر اس عمل کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہو نہیں سکتے انسان کے دوست برے ہوں، انسان کی پہچان ہی دوستوں سے ہوتی ہے۔ اس کو اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، اگر کسی کو پہچاننا ہے اس کے دوستوں پہ نگاہ رکھو کہ اس کے دوست کس قسم کے دوست ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دوستوں کی مجلس سے کنارہ کشی، سائڈ پہ ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، پچھلے پہ ندامت ہو، آئندہ عازم ارادے کے ساتھ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت معاف نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ 7 سمندروں کا پیدا کرنے والا رب، 7 سمندروں کا مالک اللہ، صرف آنکھوں سے نکلنے والے ندامت کی وجہ سے جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ آنسو کے جو 2 قطرے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ 7 سمندروں کا وہ مالک ہے، لیکن اسے محبت ہے تو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے محبت ہے۔ 2 آنکھ جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا جہنم کے اندر جانا ایسا ہی ناممکن ہے، 2 شخص ایسے ہیں جن کا جہنم کے اندر جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دودھ کا تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن۔ کہا ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت کے راستے میں جا کے پہرا دے رہی ہے۔ فرمایا یہ 2 آنکھیں، یہ 2 شخص کبھی جہنم میں جا نہیں سکتے، یہ جا نہیں سکتے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو، اب اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھوں کے اندر آنسو کا قطرہ بھی آ گیا، اللہ رب العزت کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اپنی توبہ کا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بازار گیا تو ایک لڑکی پہ نگاہ پڑی، مسلسل بڑی خوبصورت، میری بار بار نگاہیں اس کی طرف تھی، تو جب بار بار مسلسل جب میں اس کو دیکھنے لگا تو وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا ما تستحی، شرم نہیں آتی مسلسل دیکھ رہے ہو، حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ فمن یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، اس رب سے حیا کر۔ جی ظاہراً انسان دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا۔ بند کمرے کے اندر گناہ کرنے والے کو اگر یہ خیال ہو جائے کہ کیمرہ لگا ہو تو مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر اسے محسوس ہو جائے، یقین آ جائے کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ گناہ کرے گا؟ پاس چھوٹا سا 4 سال کا بچہ ہو، گناہ کرتے شرم آتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر بات کو لکھتے ہیں، کیا خیال ہے یہ گناہ کرے گا؟ میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، کیمرے کے سامنے گناہ کرتے شرماتے ہیں، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک جرم لکھ رہے ہیں، ان کے سامنے گناہ کرتے شرم نہیں آتی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال پڑھ، اس کے مطابق تیرا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہ کھولے گا، جب یہ دیکھے گا، اوہو یہ تو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ آج تو سائنس نے آخرت سمجھانا آسان کر دیا، موبائل کے اندر ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہو موبائل تو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق، جس اللہ نے انسان کو بنایا، ذہن دیا، اس نے ایسی مشینریاں اور ایسی اس قسم کے ریکارڈنگ بنا دی، تو دونوں جہانوں کے بادشاہ کا نظام کیسا ہوگا؟
وہ سارا کا سارا نظام سامنے آ جائے گا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ کہ من یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ظاہراً تو نہیں پتہ دل میں کیا پلان بن رہا ہے، اس کو رب وہ جانتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ پھر بھی اسی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کہا بتاؤ مجھ میں کیا چیز اچھی لگی، کس وجہ سے مسلسل مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ جھیل نما آنکھیں، جیسے عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ویسے خواہ کے دوسرے کو آسمان تک لے کے جاتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جھیل نما آنکھیں فلاں فلاں فلاں۔ کہا وہ عام عورت نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی۔ گھر چلی گئی، گھر کے اندر کی اپنی دونوں آنکھوں کو نکالا، ایک پلیٹ میں رکھا، اپنی خادموں کو کیا، اس پہ کپڑا ڈالا، کہا جا کے دے دو حسن کو، جا کے دے دو۔ کہ ان آنکھوں کی وجہ سے، جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کسی ایماندار کو مبتلا کرے فتنے کے اندر، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، میری یہ آنکھیں ایک ایمان والے کو جہنم کی آگ کے ایندھن بنا رہی ہیں، ایمان والے کو اسلام سے ہٹانے کا کیونکہ بدنظری وہ گناہ ہے، یاد رکھیں بدنظری وہ گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت سے جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، جو آنکھ غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ اس آنکھ سے ہر انسان غیر اللہ کو دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، یہ آنکھ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت، ہزاروں واقعات ہیں، اس کو ہزاروں واقعات ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدنظری کی وجہ سے اللہ ایمان کی نعمت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ کہا وہ آنکھیں جس کی وجہ سے ایک ایمان والا فتنے میں مبتلا ہو جائے، وہ آنکھیں جن کی وجہ سے ایمان والا کفر میں داخل ہو جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جا کے دے دینا۔ آنکھیں نکالی، دے دی۔ حسن بصری کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ساری رات روتے ہوئے گزری جب وہ حالات دیکھ کے، اتنی اللہ کی ولی اور اتنی اللہ سے تعلق۔ کہا صبح ہوئی، بھاگتا ہوا اس عورت کے دروازے پہ گیا، جا کے معافی مانگوں۔ کیا دیکھتا ہوں واقعے سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے، رو رہی ہے، اور گھر کے اندر رو رہے ہیں سارے ماحول، کیا ہوا؟ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا روتے ہوئے وقت گزرا، خواب کے اندر جا رہے تھے، خواب میں وہ عورت سامنے آ رہی، میں نے کہا کہ بتاؤ کوئی نصیحت کر دو۔ کہا اس کی دو نصیحتیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں حسن بصری، باندھ کے رکھنا۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرُ اللَّهَ، جب تنہائی کے اندر ہو، کیونکہ تنہائی میں انسان کے اوپر شیطان مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ کہا جب تنہائی کے اندر ہو تو اللہ کے ذکر کے اندر مبتلا ہو۔ اور دوسرا کہا فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ، جب رات ہو یا دن ہو، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، چاہے گناہ کرے نہ کرے، توبہ استغفار کرنا۔ ہمیں چاہیے روزانہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو پھر انسان توبہ کرے، ضروری نہیں ہے جب گناہ گار ہوگا، گناہ ہوگا پھر توبہ کرے گا، نہیں۔ 2 رکعت روزانہ، 2 رکعت شکرانے کی پڑھے، روزانہ 2 رکعت توبہ کے پڑھے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر ہماری زندگی بیکار ہے، ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَأَصْبَحْتَ، دن ہو یا رات ہو، جب بھی ہو، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھ کھلی وہ دن اور آج کا دن، پھر ایسا اللہ سے لو لگائی، اللہ نے امام الاولیاء بنا دیا۔ انسان رجوع تو کرے، اللہ کی طرف متوجہ تو ہو۔ دیکھیں آج کہتے ہیں ہم شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں، آج میرے حالات ایسے ہیں جی، گھر کے اندر راشن پورا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کے در سے ہٹ کے رب کے در کے اوپر جھکیں، دیکھیں اللہ حالات کو کیسے درست کرتے ہیں، کیسے حالات درست ہوتے ہیں۔ امام یافی نے روض الریاض فی حکایت الصالحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، حبیب اجمی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت اللہ کے، ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی، بیوی بڑی بد زبان تھی۔ آج گھر کے اندر حالات تھے، فقر و فاقہ ہے، بیوی نے کہا کیا تسبیح لے کے بیٹا ہے مسجد کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہے، جا کے نوکری کر، ملازمت کر، گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو تو بزرگ بنا بیٹھا ہوا ہے، پیر بنا بیٹھا ہے۔ حبیب اجمی رحمہ اللہ کے اپنے معمول کے مطابق عبادت کر کے رات کو آئے، پھر بیوی نے باتیں سنائی، بیوی نے کہا بتا کیا لے کر آئے؟ کہا نوکری کر کے آیا ہوں، آقا نے کہا کچھ دنوں تک دیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر یوں ہی معاملہ ہوا، پھر کہ اپنی عبادت اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ آج ہم لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں نا، لوگوں سے مانگتے ہیں، یقین جانے انسان اگر اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ دنیا کی ساری ضرورتیں اس کی پوری کر دیں گے۔ آئیں تو صحیح اللہ کے در کے اوپر، اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار بس یہ کہ رسمی تقریریں ہیں، یہ ویسے کہتے ہیں کہاں اللہ کی ذات کس طرح؟ اللہ آسمان سے نہیں پھینکتے، لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ یقین جانے اللہ ایسی مدد کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اللہ کی مددیں کیسی آتی ہیں۔
دوسرے دن پھر بیوی نے کہا مجھے بتا کون ہے تیرا آقا، کون ہے تیرا مالک جس کی مزدوری کرتا ہے، مزدوری نہیں دے رہا، جا کے نوکری کر کے آتے۔ تیسرے دن پھر حبیب اجمی کے، اور اس دن دعا کی ربا گھر میں فقر و فاقہ حالات ہیں، سارا محلہ سنے گا، عزت کا سوال ہے، ربا مدد فرما۔ گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں ابھی گھر کے قریب ہی پہنچا، گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے گھر میں مختلف قسم کے کھانے ہیں، ان کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی بڑی خوش مسکراہٹ آ کے استقبال کیا، کہا واقعی تیرا آقا بڑا کریم ہے، واقعی تیرا آقا بڑا کریم۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو نا، راشن کی بوریاں دیکھو، یہ درہم و دینار اس نے اتنے بیچے ہیں، ابھی اجمی کی 7 نسلیں کھاتی رہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی اجمی کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھ پہ غشی طاری ہوگی، ہوش کے اندر آیا۔ میں نے کہا جانتی ہو میرے آقا کون ہے؟ میرا آقا وہ ہے 3 دن جس کے دروازے پہ جھکا رہا، 3 دن جس کے سامنے روتا رہا، اللہ سے تعلق جوڑتا رہا۔ کہا وہ رب ہے؟ کہا کچھ جاتے ہوئے کچھ کہہ کر بھی گیا ہے؟ کہا یہی کہا کہ اپنے مالک کو راضی کرتا رہے، اللہ تیری دنیا کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اس مالک کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس کے در کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ دنیا کی ساری تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ پھر وہ دن، پھر میری بیوی بھی اللہ نے اس کو بھی وقت ولی اللہ بنا دیا تھا۔ آج ہم دیکھیں آج ہماری زندگی کیسے، اللہ تو بڑی حلیم ہے، بڑے بردبار ہیں، اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے، وہ بردبار ذات ہے، حلیم ذات ہے اللہ کی۔ ساری رات انٹرنیٹ پہ گزارنے والا نوجوان صبح اٹھے تو اللہ آنکھوں کی بینائی اس کی چھین لے، حرام کھانے والے کی زبان سے اللہ رب العزت ذائقے کی نعمت چھین لے، ساری رات گانے سننے والے کے کانوں کی سنوائی کو اللہ چھین سکتے ہیں، حرام کی طرف قدم اٹھ کے چلتے ہیں اللہ قدموں سے چلنے کی صلاحیت چھین سکتے ہیں، ہاتھ جو پکڑتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف اللہ ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت چھین سکتے ہیں۔ وہ رب قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، اللہ کی ذات بردبار ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے در پہ آ، میری بردباری کو، میرے حلم کو آزمانا، بار بار میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ جو نوجوان اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں، اور جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اس کو زیر کر دیتے ہیں، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے در پہ جھکنا، اور اللہ پہ در پہ جھکنے کا ایک راستہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھیں بایزید بستامی رحمہ اللہ، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے در پہ جھکنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کی قسم آج ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بے شک ان کا مقام اپنا ہے، مرتبہ اپنا ہے، کہ دعائیں کرنے کے، اللہ کی قسم ماں باپ کے قدموں میں رات کو بیٹھ جائیں، ماں باپ کے قدمیں پاؤں دباتے ہوئے، ساتھ دل میں دعا کریں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باپ کے پاؤں دباتے ہوئے، ماں کے سر کو دباتے ہوئے دل میں دعا کریں، ربا میرے اس پریشانی کو، میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ دیکھیں اللہ کیسے حل کرتے ہیں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں کے پاس ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھے کہ اماں جان تجھے بھی راضی کرنا ہے، رب کو بھی راضی کرنا ہے، تو اپنے حق کو معاف کر، میں رب کو راضی کرنے جاتا ہوں، میں اللہ کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ بایزید بستامی نے کہا، ان کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، جا تو اپنے رب کو تلاش کر۔ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلا، جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر وقت گزر رہا ہے، دن اور رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار کے اندر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کہا کہ 12 سال گزر گئے، رات کا وقت، آدھی رات جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اپنے شہر بستام سے گزرنے لگے، دل میں خیال آیا 12 سال ہو گئے اپنی ماں کا دیدار نہیں کیا، جاؤں جاتے جاتے ماں کو دیکھتا جاؤں۔ آئے گھر کے، آدھی رات کا وقت، دل میں خیال آیا بایزید کبھی ماں کو سکون دیا نہیں، آدھی رات دستک دے گا، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، ماں سوئی ہوگی، تیری وجہ سے اٹھ کے دروازے پہ آئے گی، چھوڑ انتظار کر۔ کہا دروازے کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، تہجد کا وقت تھا، پانی کے گرنے کی آواز آئی، دل میں خیال آیا کہ ماں جاگ گئی ہے تہجد کے لیے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید صبر کا دروازہ کھولتی۔ مائیں تو اولاد کی دستک کو بھی پہچان لیتی ہیں، آج اولاد ہے جو ماں باپ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہیں ابا جان آپ پہلے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، اماں جان آپ کو نہیں پتا یہ نیا دور ہے، یہ سائنس دور آ چکا ہے، ہر چیز موبائل پہ موجود ہے، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا، اماں جان آپ کو کچھ نہیں پتا، ابا جان کچھ نہیں پتا۔ دوستوں کی مجلس میں باپ کو لے کے جاتے ہوئے شرم آتی ہے نوجوان، وہ دیکھے تو اسی کس مشقت کے ساتھ، کس پریشانی کے ساتھ اس نے میری پرورش کی ہے، ماں نے کس طریقے پہ میرے بچپن سے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، آج میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہوں اور آج ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہوں، تو ماں تو دستک یہ پہنچا لیتی۔ وہ آج سے 1 صدی قبل چائنا میں زلزلہ آیا تو ایک عورت تھی، گود میں بچہ تھا، جب اس کو ملبے سے نکالا، ہوش میں آئی، اس کو لے کے گئے، اس کے 10 کے 10 انگلیوں کے پورے کٹے ہوئے تھے، جب اس سے پوچھا سارا جسم ٹھیک تھا، اس سے کہا ہاں، جب بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا، دودھ میں نے پلایا جتنا اللہ نے دیا ہوا تھا،
کہا کہ دودھ بھی نہیں، جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ زبان بچے کے منہ میں دے گی، کہا وہ بھی کانٹا بن چکی تھی۔ کہا پھر میں نے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کیا دانت کے ساتھ، بچے کے منہ میں ایک انگلی دی، میرا خون چوس کے بچہ خاموش ہو جائے۔ کہا 10 کی 10 انگلیاں کاٹ کے اپنے بچے کے منہ میں اپنے بچے کو خون دیا۔ اولاد کے لیے ماں باپ تو یہاں تک کریں، اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اولاد کا یاد رکھیں کہ جہاں اللہ ایمان کی نعمت چھینتے ہیں، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت اس سے چھین لیں گے، مرنے سے پہلے اللہ ایمان کی نعمت اس سے چھین لیں گے۔ کہا بھائی عزیز صبر کر، دروازہ کھولا۔ بھائی عجیب بستامی کہتے ہیں جب ماں نے میری حالت دیکھی، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، بوسیدہ حالت کے اندر جب مجھے ماں ظاہر 12 سال جنگلوں میں گزارا، 12 سال اللہ کی عبادت ریاضت میں گزرے ہوئے تھے۔ کہا جب ماں نے یہ دیکھا تو ماں کی چیخ نکلی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ربا میرا بیٹا تجھے تلاش کرنے نکلا، آج 12 سال ہو گئے تیری تلاش میں میرا بیٹا نکلا ہوا ہے، ربا تو ابھی تک اس کو نہیں ملا؟ بایزید بستامی کہتے ہیں خدا کی قسم 12 سال میں وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا جو ماں کے اس ایک جملے اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، جو ماں کا اس ایک جملہ اور ہاتھ اٹھانا اور اس ماں کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے جو مقام اور مرتبہ مجھے دیا، 12 سال کی عبادتوں اور ریاستوں سے مجھے وہ مقام مرتبہ نہیں ملا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ ہم بزرگوں کے پاس بے شک جائیں، پیروں کے پاس بیٹھیں، علماء کی مجلس میں ضرور بیٹھیں، لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت کے بغیر اگر جا کے بڑے اللہ کے ولی سے بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔